السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سواگت ہے آپ تمام اسٹوڈنٹ کا آپ کے چینل صدائے وقت میں۔ پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے پیارے بچوں آج کی اس کلاس کو فٹافٹ شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں آج جو آپ لوگوں کا کلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے یہ وسطانیہ پریکشا 2025 سبجیکٹ اردو پارٹ 12 کلاس یعنی کہ 12 کلاس۔ اگر آپ لوگ پارٹ 1 سے پارٹ 11 کلاس تک نہیں کیے ہیں تو سمپلی ان کلاسز کا لنک ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے، آپ لنک پہ کلک کرنے کے بعد ان تمام کلاسز کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک پیارے بچوں، دیکھیے آج کا جو کلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے یہ ہر ایک کلاس سے ہٹ کر ہونے کے لیے جا رہا ہے، بہت امپورٹنٹ کلاس ہے اور کلاس آپ لوگوں کو کرنے میں بہت زیادہ مزہ بھی آنے والا ہے۔ ٹھیک پیارے بچوں، کیونکہ اس کلاس کے اندر ہم آپ لوگوں کو ایک کہانی سنانے کے لیے جا رہے ہیں، جہانگیر بادشاہ کا ایک مشہور کہانی ہے۔ ٹھیک پیارے بچوں، اور اسی کہانی سے آپ کے ایگزام میں سوال آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم آپ لوگوں کو کلاس کرواتے تھے، سوال وغیرہ بتاتے تھے، وہ بھی کلاس چلتا ہی ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ کو جو کوشچن آنسر بتایا جاتا تھا اس کو آپ کو یاد کرنا پڑتا تھا اور یاد کرنے میں کافی آسانی ہوتی تھی۔ بٹ ابھی جو ہم آپ کو کلاس کروانے کے لیے جا رہے ہیں یہ جو کہانی ہے سمپلی اس کو سنتے ساتھ ہی دیکھتے ساتھ ہی آپ کو یاد ہو جائے گا، کرنے بھی مزہ آئے گا اور یہ آپ کو دیکھتے ساتھ یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کہانی کے اندر جو امپورٹنٹ باتیں ہیں سمپلی آپ کو کیا کرنا، اس کو نوٹ کرنا، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ ٹھیک پیارے بچوں، یہ پورے کہانی کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک پیارے بچوں، چلیے شروع کرتے ہیں، آگے اور بات بتائیں گے۔ ٹھیک، تو یہاں پہ دیکھیے کہ سب سے پہلے سوال ہے کہ جہانگیر کے انصاف کا خلاصہ لکھیں۔ جہانگیر کے انصاف کا خلاصہ لکھیں۔ ایک کل کلاس کروائے تھے اس میں جہانگیر سے ریلیٹڈ یعنی جہانگیر بادشاہ سے ریلیٹڈ وہاں پہ باتیں آئی تھی۔ ٹھیک پیارے بچوں، کلاس 11 میں، ٹھیک ہے، تو اس کو کر لیجیے گا۔ اوکے، اب یہاں پہ دیکھیے خلاصہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے، دھیان سے اچھی طریقے سے ذہن کو حاضر و ناظر کر کے کلاس کو کیجیے گا۔ اوکے، اب یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے جواب خلاصہ، جہانگیر کا انصاف ایک اسٹیج ڈرامہ ہے۔ ٹھیک، کسی واقعہ کو مکالمہ کے انداز میں مختلف کرداروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ اس ایک بابی ڈرامہ کا پس منظر مغلیہ بادشاہ جہانگیری کا شاہی دربار ہے۔ ٹھیک، اب آگے شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے وزراء اور درباری بادب بیٹھے ہیں، بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہے، ایک عورت روتی ہوئی شاہی دربار میں حاضر ہونا چاہتی ہے، درباری سپاہی روکنا چاہتے ہیں، بادشاہ کو خبر ملتی ہے، وہ فریادی عورت کو دربار میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ کیا ہے؟ بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہے یعنی کہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام سپاہی کھڑے ہوئے ہیں اور اسی ٹائم ایک عورت دربار کے اندر پرویش کرنے کے لیے سوچتی ہے، روتی ہے، ان کے سپاہی سے، بادشاہ کے سپاہی سے بولتی ہے، لیکن ان کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں، اس عورت کو دربار کے اندر نہیں آنے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اسی ٹائم بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ کوئی عورت ہے جو باہر رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے اور وہ ہم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، ہم سے ملنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بادشاہ فوری طور پر اپنے جو اس کے سپاہی رہتے ہیں ان کو آرڈر دیتے ہیں اور ان کے سپاہی اس عورت کو بادشاہ کے دربار میں لے کر آتا ہے۔ ٹھیک پیارے بچوں، یہاں پہ دیکھیے فریادی عورت زار و قطار روتے ہوئے بادشاہ کے سامنے فریاد کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ فریادی عورت زار و قطار یعنی بہت زیادہ روتی ہے اور بادشاہ کے سامنے کچھ چند باتیں بولتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا کہ جہاں پناہ یعنی کہ جہانگیر بادشاہ کو بول رہے ہیں جہاں پناہ میرے شوہر کو تیر مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کون کہتی ہے یہ بات؟ یہ عورت کہتی ہے کہ جہاں پناہ یعنی بادشاہ کو کہتی ہے کہ میرے شوہر کو تیر مار کر ہلاک کر دیا گیا، اب میرا کیا ہوگا، میری زندگی کیسے بسر ہوگی، میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا، جہاں پناہ میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ یعنی بادشاہ سے اس عورت کہتی ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیجیے، ان کے شوہر کو کسی نے تیر مار کے ہلاک کر دیا، ان کا قتل کر دیا۔ ٹھیک پیارے بچوں، پھر آگے لکھا ہوا کہ جہانگیر بادشاہ حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے کہ تمہارے شوہر کا قاتل کون ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جہانگیر بادشاہ اس عورت سے پوچھ رہا ہے کہ آخر تمہارے شوہر کا قاتل کون ہے جس نے تمہارے شوہر کو قتل کیا۔ ٹھیک پیارے بچوں، اب دیکھیے وہ فریادی عورت بولتی ہے، فریاد عورت جواب دیتی ہے قاتل آپ کے محل میں ہی مقیم ہے، یعنی کہ جو قاتل ہے جنہوں نے ہمارے شوہر کا قتل کیا ہے وہ آپ کے محل کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹھیک پیارے بچوں، پھر آگے لکھا ہوا کہ بادشاہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ فریادی عورت کو ساتھ لے جاؤ اور قاتل کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کرو۔ مسئلہ کنزے میں بیگم نور جہاں کو گرفتار کر کے دربار میں لے آتی ہے۔ ٹھیک پیارے بچوں، یعنی کہ سپاہی لوگ جاتے ہیں اور وہ نور جہاں بیگم کو یعنی کہ جو جہانگیر بادشاہ کی بیگم تھی، مالکہ تھی، انہی کو گرفتار کر کے لے آتے ہیں۔ ٹھیک پیارے بچوں، پھر آپ یہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہوا ہے کہ فریاد عورت نور جہاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے جہاں پناہ یہی عورت میرے شوہر کی قاتل ہے۔ نور جہاں کون تھی؟ بادشاہ جہانگیر کی محترمہ یعنی کہ ملکہ تھی ان کی،
اور نور جہاں نے ہی تیر چلا کے ان کے شوہر کو وہاں پہ قتل کیا تھا، یعنی جان سے مار دیا۔ ٹھیک بات بچوں، تو جیسے سپاہی کو لے کر سپاہی کے ساتھ وہ عورت جاتی ہے تو فوری طور پہ نور جہاں کو بلایا جاتا ہے، اور جیسے ہی نور جہاں کو یہ فریادی عورت دیکھتی ہے فوری طور پہ اشارہ کرتی ہے اس کی طرف، نور جہاں کی طرف، کہ بادشاہ سلامت یہی عورت میرے شوہر کو تیر چلا کر جان سے مار دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، آگے لکھا کہ بادشاہ جہانگیر تعجب سے نور جہاں کو دیکھ کر پوچھتا ہے، کون پوچھتا ہے؟ بادشاہ جہانگیر بہت تعجب سے پوچھتا ہے نور جہاں کو دیکھ کر کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اس کے شوہر پر تیر چلایا اور ہلاک کیا؟ کیا پوچھ رہا ہے بادشاہ کہ کیا نور جہاں یہ سچ ہے کہ تم نے اس کے شوہر پر، اس فریادی عورت کے شوہر پر تیر چلایا اور اس کے شوہر کو تم نے ہلاک کر دیا ہے؟ اس کے بعد نور جہاں کیا جواب دیتی ہے؟ نور جہاں اپنا جرم قبول کر لیتی ہے۔ بادشاہ جہانگیر نور جہاں سے کہتا ہے کہ تم اس وقت میری ملکہ نہیں بلکہ مجرم ہو۔ کیا کہہ رہا ہے بادشاہ؟ حالانکہ بادشاہ کی وائف ہے، بیوی ہے ان کی ملکہ نور جہاں، اور اس ٹائم اگر نور جہاں جرم کو قبول کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہاں میں نے ہی اس کے شوہر کو تیر چلا کر مارا ہے، پھر بادشاہ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کا کیا جواب آتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ نور جہاں تم اس وقت میری ملکہ نہیں، اس وقت تم میری بیوی نہیں، تم ایک مجرم ہو۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ اب وہی سلوک کیا جائے گا جو آپ مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک پیارے بچوں، کیا کہا بادشاہ نے کہ تمہارے ساتھ اب وہی سلوک کیا جائے گا جو آپ مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو عام مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک پیارے بچوں، پھر آگے لکھا ہوا کہ درباری حیرت زدہ ہو کر بادشاہ جہانگیر کا انصاف سننے کے لیے منتظر ہو جاتے ہیں۔ درباری یعنی کہ جو عورت آئی تھی وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے اور بادشاہ سلامت کا فیصلہ سننے کے لیے، انصاف سننے کے لیے منتظر ہو جاتی ہے، انتظار کرنے لگتی ہے۔ ٹھیک پیارے بچوں، اس کے بعد لکھا ہوا کہ بادشاہ فریادی عورت سے کہتا ہے کہ یا لو تلوار اٹھاؤ اپنے ہاتھ میں۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ ایک بادشاہ ایک عورت کو کہہ رہا ہے، یعنی کہ جس عورت کے شوہر کو نور جہاں قتل کیا تھا اس عورت سے بادشاہ سلامت کہہ رہا کہ یا لو تلوار اٹھاؤ اپنے ہاتھ میں، جس طرح ایک عورت کا سہاگ اس مجرم عورت نے، یعنی وہ اپنی نور جہاں بیگم کو کیا کہہ رہا ہے؟ مجرم عورت کہہ رہا ہے، مجرم عورت نے چھینا ہے، تم بھی اس کے شوہر کو قتل کر کے اس کا سہاگ چھین لو۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہا ہے ایک بادشاہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ جس طریقے سے ایک فریادی عورت ہے اس کے شوہر کو نور جہاں یعنی کہ جہانگیر بادشاہ کی جو بیگم تھی وہ تیر چلا کے ہلاک کر دیتی ہے، جب وہ انصاف کے لیے آتی تو کیا کہتا ہے بادشاہ کہ اب نور جہاں کا جو شوہر ہے یعنی کہ بادشاہ جہانگیر کو تم اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں تلوار کو پکڑو اور اپنے ہاتھ سے بادشاہ جہانگیر کو قتل کر دو، اس لیے کہ اس عورت نے یعنی کہ نور جہاں نے تمہارا سہاگ کو چھینا ہے، تم بھی اس نور جہاں کا سہاگ کو چھین لو۔ ٹھیک پیارے بچوں، کیا کہہ رہا ہے بادشاہ جہانگیر کہ تم مجھے قتل کر دو اور اس نور جہاں کا بھی تم سہاگ چھین لو۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شوہر کو قتل کر کے اس کا سہاگ چھین لو، میرا سر میرے تن سے جدا کر دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ سلامت کہہ رہا ہے ایک عام عورت سے کہ تم میرا سر میرے تن سے جدا کر دو اور اس مجرم عورت کا یعنی کہ نور جہاں کا تم سہاگ چھین لو۔ ٹھیک ہے، پھر آگے لکھا ہوا ہے میرا انصاف یہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے بادشاہ کہ میرا انصاف یہی ہے۔ فریادی عورت یعنی کہ جس کے شوہر کو قتل کیا گیا تھا وہ عورت کہتی ہے کہ نور جہاں پناہ، کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں پناہ، کیا کہہ رہی ہے وہ عورت؟ بادشاہ کی جہاں پناہ سہاگ کی قیمت میں جانتی ہوں، آپ کو قتل کر کے میں اپنے شوہر واپس نہیں پا سکتی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی مہتوپورن ہے بات وہ عورت کہہ رہی ہے۔ جس کے شوہر کو مارا گیا ہے وہ بادشاہ سے اب مخاطب ہو کے بول رہی ہے کہ بادشاہ سلامت، میں سہاگ کی قیمت میں جانتا ہوں، یعنی کہ ایک شوہر کی قیمت میں جانتا ہوں، میں ایک بیوی ہوں، آپ کو قتل کر کے میں اپنے شوہر واپس نہیں پا سکتی ہوں، مجھے معاف کریں۔ کون کہہ رہی ہے؟ ایک عورت کہہ رہی ہے جس کے شوہر کو قتل کیا گیا۔ کیا کہہ رہی ہے وہ عورت؟ کہ سہاگ کا قیمت میں جانتی ہوں، آپ کو قتل کر کے میں اپنے شوہر کو واپس نہیں پا سکتی ہوں، مجھے معاف کریں، میں ہرگز آپ کو قتل نہیں کر سکتی ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہی ہے کہ میں ہرگز آپ کو قتل نہیں کر سکتی ہوں۔ کتنی سمجھداری دکھائی اس عورت نے۔ ٹھیک ہے، نور جہاں فریادی عورت سے کہتی ہے، اب نور جہاں بھی کہہ رہی ہے کہ میں گنہگار ہوں، مجھے قتل کر دو۔ کیا کہہ رہی ہے نور جہاں یعنی کہ بادشاہ جہانگیر کی ملکہ کیا کہہ رہی ہے اس عورت سے، فریادی عورت سے، کہ اب میں گنہگار ہوں، تم مجھے قتل کر دو۔ ٹھیک ہے، فریادی عورت جواب دیتی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے فریادی عورت؟
नूर जहाँ के इस वर्ड को कहने के बाद कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे कत्ल कर दो, फिर फरियादी औरत कहती है, जवाब देती है कि अब किसी को कत्ल करने से मेरा शहर वापस नहीं आ सकता। क्या कितनी अच्छी बात की, क्या कहा कि अब किसी को कत्ल करने से मेरा शहर वापस नहीं आ सकता है। बादशाह जहांगीर फरियादी औरत को अपनी बहन बनाकर शाही महल में ताहयात गुजर बसर करने की इजाज़त देता है। क्या किया, जहांगीर बादशाह ने उस फरियादी औरत की बात को सुनकर हमेशा के लिए उसे अपनी बहन बना लिया और ताहयात तक, जब तक उस औरत का हयात है तब तक बादशाह के महल में वो औरत रहेगी बादशाह की बहन बनकर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी का खुलासा। ठीक है, और इसी कहानी से यानी कि बादशाह जहांगीर की कहानी से आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला कि नूर जहां कौन थी, नूर जहां फरियादी औरत के शोहर को क्यों कत्ल किया था, उसके बाद फरियादी औरत यहाँ पे बादशाह के सामने क्या क्या बोली थी, यानी इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल आने वाला। ठीक प्यारे बच्चों, तो आप इस कहानी को अच्छी तरीके से सुन लिए हैं, समझ लिए। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसे अपने जहन में बैठा लीजिए और इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा एकदम फरेटेदार आप वहाँ पे लिख दीजिए। ठीक बच्चों, आपको अटकने की कोई भी जरूरत नहीं है, एकदम फटाफट इससे रिलेटेड यानी कि जहांगीर बादशाह से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा अब फटाफट आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।